بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جماعت ششم اور اسلامیات کی کتاب جس کا آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، حقوق العباد، صفحہ نمبر 59 پہ حقوق العباد، والدین اور اولاد کے حقوق سبق ہے، اور اس کا صفحہ نمبر یہ دیکھیں 59 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 59 سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے، والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں حقوق العباد۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے، یعنی حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق، یعنی جو آپ کے ذمے بندوں کے کام ہیں، بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا آپ کے فرائض میں سے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ حقوق العباد، حقوق حق کی جمع ہے، حقوق حق کی جمع ہے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہے، یعنی نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے ہم پر۔ اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی مسلمان بھائی ہے، بیمار ہو جائے، اس کو بیمار پرسی کریں، تنگ دست ہے تو اس کی مدد کریں، اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں جائیں، اس کو تنگ نہ کریں، اس کے ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر پڑوسی ہے تو اس کا بچوں کے لیے آپ جو ہیں وہ کھانے پینے کے جو چیز آپ گھر میں لاتے ہیں تو اس کے بچوں کے بھی آپ پہنچائیں، یہ ہیں حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 201، یہ کنز العمال حدیث شریف کی کتاب ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ روزمرہ زندگی میں ہمارا واسطہ کئی لوگوں سے پڑتا ہے، ان میں سے ہمارا سب سے قریبی تعلق اپنے والدین، اولاد، بہن بھائیوں، اساتذہ اور ہم جماعت ساتھیوں سے ہوتا ہے۔ یہ تمام ہمارے اچھے رویے کے حقدار ہیں، ان سب کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا ہم پر ہمارے فرائض میں شامل ہے، جن کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ آگے والدین کے حقوق۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اولاد کا سب سے اہم اور قریبی تعلق ہوتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، خود بے آرام ہو کر اپنی اولاد کو آرام پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، پارہ نمبر 15 ہے۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، یعنی اللہ کی جو خوشی ہے، رضا ہے، وہ باپ کی رضا میں ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1899، یعنی 1899۔ آپ کو حدیث کی سمجھ آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور باپ کو ناراض کرنا یہ ایسے ہے جیسے اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ والدین میں سے ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنۃ تحت اقدام الامہات، الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ یہ زیر غلطی سے آ گئی ہے، اس کو آپ ریز کر دیں، اس زیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنن نسائی، یہ نسائی کتاب ہے، اس کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماؤں کے
قدموں تلے یعنی ماں کے پیروں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پھر پوچھا پھر کون؟ یعنی میرے جو حسن سلوک میں حقدار کون ہے؟ تو چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا پھر کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حقوق کے بعد تم پر تمہارے والدین کا حق ہے۔ بخاری اور مسلم، یہ بخاری اور مسلم یہ بھی احادیث کی کتاب ہے، صحیح ستہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اولاد کے ذمے والدین کے بہت سے حقوق ہیں، چند ایک کا درج ذیل میں کیا جا رہا ہے، چند ایک کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 3، والدین سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، یعنی اونچی آواز میں نہیں، بالکل آہستہ سے بات کرنی چاہیے۔ آگے والدین کے آرام و سکون اور کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ ظاہری پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بیٹے کی اور بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، ان کے آرام و سکون اور کھانے پینے کا خیال رکھے۔ آگے والدین کے ضروریات پوری کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر والدین مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یعنی ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جاتا ہوں تو میری ماں جو ہے وہ بوڑھی ہیں اور وہ کافر ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میرے ذمہ کیا حق ہے ان کا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ ان کے کھانے کا اہتمام کریں، ان کے پینے کا اہتمام کریں، ان کے آرام کا، ان کے سکون کا، ان کی دھوپ کا، ان کی چھاؤں کا۔ تو یہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ وہ کافر ہے؟ اس نے عرض کی صحابی نے یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے وہ کافر ہے لیکن ہے تو تیری ماں نا۔ تو ہے کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں اور اولاد مسلمان ہو جائے اور ماں باپ کافر ہی رہ جائیں تو اولاد کی ذمہ پھر بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہوں تو ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، یہ بھی حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اگر والدین فوت ہو جائیں اور اولاد حیات رہے، زندہ رہے، تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ ماں باپ کی قبروں پر جائیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، یا گھر میں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آگے والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، والدین کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ اولاد کے حقوق دراصل والدین کے فرائض ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہ کریں۔ ان کی زندگی کا تحفظ، غذا، تعلیم و تربیت اور شادی والدین کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اسلام سے قبل عرب میں لوگ اپنی اولاد کو، خاص طور پر بیٹیوں کو، بھوک اور افراد کے خوف سے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 پارہ نمبر 15۔ ترجمہ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اولادوں کو تنگ دستی اور خوف کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، بلکہ ان کو اور تمہیں سب کو اللہ ہی تو رزق دے رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے ان میں سب سے بہتر تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرو، ان کے آداب کو بہتر بناؤ۔ سنن ابن ماجہ 3981 حدیث نمبر ہے۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بے حد زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم دلائی، ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کی شادی کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابو داؤد۔ والدین کے ذمہ اولاد کے بہت سے حقوق ہیں، چند ایک کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد سے محبت و شفقت کا رویہ بنائیں۔ نمبر 2، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنے تاکہ بچے ان کے نقش قدم پر چلے اور اچھے مسلمان بن کر ملک و ملت کی خدمت کریں۔
آگے ایک والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہترین تربیت کریں تاکہ وہ اپنے معاشرے میں ایک اچھے مسلمان اور شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آگے ایک والدین کو چاہیے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ یکساں سلوک یعنی ان کو ایک جیسی تعلیم دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹوں کو مہنگے اسکولوں میں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ لو لیول کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ تعلیم دینے، نہیں، اچھی تعلیم اور یکساں تعلیم دینی چاہیے۔ آگے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے مال و دولت کو انصاف کے ساتھ بچوں میں تقسیم کریں۔ اپنی مال و دولت کو انصاف کے ساتھ بچوں میں تقسیم کریں، یعنی اگر باپ باہر سے آ رہا ہے تو والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو چیز، جیسی چیز آپ اپنے بیٹے کے لیے لائے ہیں ویسی بیٹی کے لیے بھی لائیں، کہ یا بیٹے کے لیے تحفہ لا رہے ہیں اور بیٹی کے لیے نہیں لا رہے ہیں، یا بیٹی کے لیے لا رہے ہیں اور بیٹے کے لیے نہیں لا رہے ہیں۔ اس طرح یہ ایک انصاف اور عدل کا جو پیمانہ ہوتا ہے یہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عدل و انصاف اس طرح اولاد جو کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹے کے لیے تو تحفہ لا رہے ہیں بازار سے، کچھ کھلونا وغیرہ لے کے آ رہے ہیں، وہ کھانے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور بیٹی کے لیے نہیں لا رہے، نہیں بلکہ دونوں کے لیے لے کے آنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں نیک اولاد والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے؟ صدقہ جاریہ وہ عمل ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے جو انسان دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو اس کا عمل کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے صفحہ نمبر 59 اور 61 کی پڑھائی کی ہے۔ جی، صفحہ نمبر 59 اور 61 کی ہم نے پڑھائی کی ہے۔ سبق تھا حقوق العباد، والدین اور اولاد کے حقوق۔ تو آپ اپنے ڈائری نوٹ کریں، صفحہ نمبر 59 تا 61 کی پڑھائی کریں اور املا لکھیں۔ املا اس میں جو جب آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے تو اس میں دیکھیں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور بعد میں انہی الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی طرح کر کے، خوبصورت کر کے وہ ان الفاظوں کو لکھنا ہے، خوش خط کر کے لکھنا ہے تاکہ ان الفاظ کی تصحیح ہو جائے، بعد میں آپ کو لکھنے میں اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو آج آپ کے لیے اتنی کافی ہے کہ اس سبق کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے اور اس کی آپ نے مشکل الفاظ ڈھونڈ کے املا کرنی ہے۔ السلام علیکم۔